السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، 2 روز پہلے رؤف حسن جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا۔ اس میں انہوں نے جو پنچ لائن تھی ان کی گفتگو کی وہ یہ تھی کہ انہیں امید ہے کہ پاک فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ جو ڈیڈ لاک ہے زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکے گا۔ اچھا، آج کل ہمارے مسائل کیا ہیں؟ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب اس وقت پاک فوج چونکہ انڈائریکٹلی اقتدار میں ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے، انڈائریکٹلی اقتدار میں ہے، اور ان کے جناب منظور نظر افراد اور پارٹیاں جناب اس وقت موجود ہیں، اور رگڑا جو لگایا جا رہا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کو لگایا جا رہا ہے، یہ ہے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ۔ لیکن یہ بات کہنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار چھپے لفظوں میں جناب آخر کوئی نہ کوئی بات کر دی جاتی ہے، تو لیکن چھپایا جاتا ہے، کبھی 9 مئی کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کرپشن کا، کبھی جناب کسی اور چیز کا، کبھی جناب پاکستان کے مفادات کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو بڑا کنفلکٹ چل رہا ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، اس کنفلکٹ کا کبھی براہ راست اظہار ہوتا ہے اور کبھی اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے فوج اس طرح نہیں کرتی تھی کہ جناب ڈائریکٹ کسی پارٹی کا نام لیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا گزشتہ 1.5-2 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی خود جناب سامنے آئے اور انہوں نے عمران خان کا نام لے کر باتیں کی، پی ٹی آئی کا نام لے کر کہا کہ جناب یہ در حقیقت مسائل ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی طرف سے جی انہوں نے تو باجوہ صاحب کو ڈائریکٹ براہ راست جناب تا حیات آرمی چیف بننے کی، رہنے کی جناب ایکسٹینشن کی دعوت دی تھی اور اس والے سے پیشکش کی تھی۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی اشاروں کنایوں میں بات کرتے تھے۔ ایون ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، لیکن وہ کبھی ڈلٹی ہیری کہتے تھے، کبھی جناب محکمہ زراعت، کبھی جناب وہ چڑیا گھر کے حوالے سے وہ اشارے کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ نام نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک آدھ مرتبہ نام لیا تو پھر ان کی گرفتاری ہو گئی، خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے جب انہوں نے نام لے کر جناب وہ 7 منٹ کی ویڈیو ریلیز کی تو پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دونوں کی پریس کانفرنسوں سے تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس سائڈ پر جا رہے ہیں، دباؤ کس پر بڑھ رہا ہے، معاملات کدھر جناب جا رہے ہیں، اور کون کس طرح سے نام لے رہا ہے۔ اب ہم اس کا کمپیریزن کر لیتے ہیں جناب تازہ۔ ایک تو کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جتنی بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہیں وہ اشاروں میں کنایوں میں پی ٹی آئی کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے یا عمران خان کا نام نہیں ہے۔ ہر لفظ، وہ جو کہتے ہیں ایک ایک لفظ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اشارہ نہیں ہے، ذکر نہیں، ذکر موجود ہے، پی ٹی آئی کا ذکر بھی موجود ہے اور عمران خان کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے نا انتشار، تو صاحب ہے انتشار جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے اور اس طرف، لیکن اب وہ پرٹیکولر نہیں ہے۔ اب مطلب اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ یہ جو انتشار کی بات کی گئی ہے یہ بلوچستان کی طرف بھی بات کی گئی ہے، یہ جو انتشار کی بات کی گئی ہے وہ جناب طالبان کے حوالے سے بات ٹی ٹی پی جو ہے ادھر بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اشاروں میں کنایوں میں یہ بات موجود ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا، نہ ڈی جی آئی ایس کا نام لیا، نہ جناب آرمی چیف کا، لیکن ان کی جو گفتگو تھی اس میں یہ سارے لوازمات موجود ضرور تھے۔ اب کس حد تک تھے تھوڑا سا میں نے آج آپ کو اس میں بیان کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہم غور کر لیتے ہیں جناب کہ کل جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں کیا کیا ذکر کیا گیا۔ اس میں جناب سب سے پہلے سائبر سپیس کے حوالے سے بات کی گئی اور کہا گیا کہ جو سائبر سپیس کے حوالے سے کرائم ہو رہے ہیں اس سے ملک کے لیے جناب مشکلات اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں جو چیدہ پوائنٹس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس طرح اشاروں میں اور کون براہ راست جناب ایک دوسرے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میرے پاس جناب کور کمانڈر کانفرنس کی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کسی کو بھی استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ صاحب ظاہر یہ جو پوائنٹ ہے یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید کے حوالے سے ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، وہ ان کو بہت بڑا ایونٹ ہے صاحب ظاہر اور کور کمانڈر کانفرنس ہے، تو سب سے پہلے جو اظہار کیا گیا وہ فیض حمید، اور فیض حمید پر بھی ڈائریکٹ
انڈائریکٹلی صاحب ذرا عمران خان کو سنانے کی باتیں کی جاتی ہیں. اور جی کوئی بھی جناب احتساب سے بالا تر نہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فوجی کو جناب گرفتار کر لیا ہے تو آپ کے لیے گرفتار ہونا کوئی مطلب انڈائریکٹلی یہاں پر بات کی گئی ہے. اچھا اسی طریقے سے جناب اگلی جو بات کی گئی کہ پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شہریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین. اسی طریقے سے کہا گیا کہ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے مضبوط اور کڑے احتساب سے اپنے اقتدار کی پاسداری کرتی ہے. اچھا فورم کو خطے کے صورتحال اور قومی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور بڑھتے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی. اچھا اس میں کہا گیا کہ فورم نے ملک خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں کے تدارک پر غور کیا جبکہ منفی اور تخریبی عناصر وہاں تو ہو گیا بلوچستان منفی اور تخریبی عناصر ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا. یہاں بھی تھوڑا بہت اشارہ موجود ہے اگرچہ یہ ڈائریکٹلی پولیٹیکل نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو ان کی ڈمیز ہیں اس حوالے سے. لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا نا جب آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی آپ پی ٹی آئی کو جناب آپ کہہ دیتے ہیں کہ ملک دشمن ہے تو صاحب ظاہر ہے تو اس طرف اشارہ بہرحال موجود ہے. دوسری طرف فورم نے عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیاں رائگاں نہیں جانے دے گی. فوج منظم ادارہ ہے اس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت وفاداری صرف ریاست اور پاک فوج کے ساتھ ہے. تو جناب یہ وفاداری کا خاص طور پر کہا گیا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ چند لوگ ہیں اور سارے نہیں ہیں لیکن وفاداری سے اس پوائنٹ کو بھی کور کیا گیا. اگلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاک فوج جو ہے حکومت سے تعاون جاری رکھے گی ہر صورت. مطلب اس میں جو سپورٹ پرووائڈ کی گئی وہ پاک فوج کی طرف سے اس حکومت کو بھی کی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکومت جناب خالی ہو گئی ہے اور اب وہ اس پر جو کچھ بھی سیاسی حملے کیے جائیں گے وہ برداشت ہوں گے. نہیں اس پہ کہا گیا کہ نہیں اس کے ساتھ پاک فوج کی سپورٹ موجود ہے. کہہ دیا گیا جی قلعہ مضبوط ہے. اچھا اگلی بات جناب جو کی گئی دوسری طرف آ جائے عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے جناب. اس میں کہ عمران خان نے کہا سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے. اب یہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے شاید ہمارے ہم اتنی شدت نہ ہو لیکن سپریم کورٹ پر جو وار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم ایک بڑی موومنٹ شروع کر سکتے ہیں. اچھا یہاں سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں کیا پی ٹی آئی اس قدر ایبلٹی اس کے اندر طاقت اہلیت ہے کہ وہ اتنی بڑی موومنٹ پیدا کر سکتی ہے چلا سکتی ہے اور کیا جناب اس کے لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اور ابھی تک جناب وہ مصلحت کے تحت چھپے ہوئے ہیں جناب بات نہیں کرتے جلسہ نہیں کرتے. اب 8 سپٹمبر کے جلسے کے لیے بات ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود جب تک یہ جلسہ ہو نہیں جاتا اور اتنی شد و مت کے ساتھ نہیں ہوتا تو ابھی تک اس کے شکوک و شبہات بہرحال برقرار رہیں گے. اچھا یہاں اگلی بات شروع ہو جاتی ہے کہ عمران خان نے کہا ادارہ سب کا ہے صرف آرمی چیف کا نہیں. ڈائریکٹ نام بھی لیا لیکن کوئی ایک خاص پیرائے میں ادارہ سب کا ہے یعنی فوج سب کی ہے صرف آرمی چیف کا نہیں. جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بہت بڑی بات. کیوں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کا حملہ جو بھارت نہیں کر سکا دشمن نہیں کر سکا انہوں نے حملہ کر کے وہ بات کر تو وہی اسی کو لوٹا دیا عمران خان صاحب نے گگلی کر کے کہ جناب کیوں کہ جو دشمن نہیں کر سکا یہ کر سکیں. کیا کر رہے ہیں وہ کام یہ ہے جی کہ اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قوم تباہ ہو جائے گی. تو ڈائریکٹ بار کیا ہے جناب کہ اداروں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نااہل ہیں اور کرپٹ ہیں. اب وہ ادارے کون سے وہ سپریم کورٹ بھی ہو سکتی ہے وہ جناب ہمارے ہاں چیف الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے دیگر ادارے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان پر جناب ڈائریکٹ عمران خان صاحب نے باقاعدہ وار کر دیا. اچھا یہ وار ابھی تک ایسے نہیں کہ یہاں ختم ہو جائے وہ آگے بھی چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئی. یہ بڑی اہم ہے جناب معاملہ. دیکھیں عمران خان صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے کیا کہ آپ کے خلاف جناب ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائیں گے اور آپ کو آرمی کی تحویل میں لے جائیں گے. اس سے صاف ظاہر ہے عمران خان پر پی ٹی آئی پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. اور پی ٹی آئی کس طریقے سے دباؤ مطلب چونکہ محسن نقوی صاحب ظاہر ہے مخصوص ادارے کی طرف سے جناب ان کو پاور ملی ہوئی ہے تو جب بنگلہ دیش ہارتا ہے تو آٹومیٹکلی دباؤ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر آ جاتا ہے اور اسی کا اظہار جو ہے
عمران خان صاحب نے کیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہوگی, سے بڑی بری شکست کیا ہوگی. ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ بنگلہ دیش سے نیچے چلی گئی اور تباہ ہو گئی. آپ نے سفارشی بٹھا دی ہیں, پھر وہی بات سفارشی. محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے, نام بھی لے لیا. اب بڑے صاحب نے اپنا چیئرمین پی سی بی رکھ لیا کہ یہ کرپٹ اور فراڈیا ہے. اب کون سے بڑے صاحب ہیں جناب, یہ بالکل ویری کلیئر ہے کہ وہ آرمی چیف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے, بڑے صاحب نے ان کو جناب یہاں بٹھایا ہوا ہے. کیوں؟ یہ کرپٹ ہے اور فراڈیا ہے جناب. اس نے الیکشن اور گندم فراڈ کیا, پہلا الیکشن بھی اور گندم فراڈ بھی محسن نقوی صاحب نے کیا. اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بڑے صاحب نے اپوائنٹ کیا. اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. رمیز راجہ میرے رشتہ دار نہیں تھا, ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جسے میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا تھا. تو یہاں جناب بڑا وار کر گئے اور یہ پریشر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کبھی دیکھیں اس پریشر سے نکلنے کے لیے تو جناب وہ ارشد ندیم کو رقم دیتے ہیں, انعامات دیتے ہیں, تقریبات کرتے ہیں, اور تاکہ ہمارا کچھ کور ہو جائے, ہماری نااہلیاں اس کے پردے میں چھپ جائیں. لیکن چھپتی نہیں ہیں. وہ ایک ایونٹ تھا, آپ نے چلیں کھیل لیا, لیکن اب بنگلہ دیش کی جب سے ہار جائیں گے تو آپ کے اوپر پریشر تو ڈیفینیٹلی بڑھے گا. اور بذات خود یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ کاش ہمارا ادارہ, ہماری جناب اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پر اس طریقے سے اس پر لاگو غاصب نہ ہوتی اور اس پر جناب قبضہ نہ کیا ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب معیشت نہیں چلتی پریشر آپ پر آتا ہے, آپ کی کرکٹ نہیں چلتی پریشر آپ پہ آتا ہے, آپ کی خارجہ پالیسی نہیں چلتی آپ پر آتا ہے, پریشر آپ پر آتا ہے, آپ میں غربت بڑھتی ہے پریشر آپ پر آتا ہے, دہشت گردی بڑھتی ہے پریشر آپ پر. وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ اپنے سٹیکس اڑائے ہوئے ہیں, اپنے سینگ اڑائے ہوئے ہیں, اور جب سینگ اڑائیں گے تو صاحب ذرا پھر پریشر تو لازمی آئے گا. عمران خان نے آگے جناب بڑھ کر پھر چیف جسٹس کی طرف گئے کہ عمران خان کا کہنا تھا چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. یہ عمران خان صاحب نے اپیل کی ہوئی ہے جس میں نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کی بات کی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب کہ 2.5 مہینے سے فیصلہ محفوظ ہے, انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 119 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ نیب ترامیم کا فیصلہ سنائیں. سزا ہو جائیں تو پھر بے شک بعد میں بحال ہو جاتی ہیں عمران خان کی دیگر جو ریفرنسز ہیں نیب ترامیم کے, تو اچھی بات ہے, اس سے پہلے بحال نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کے خلاف اپیل کے باعث شہباز شریف کے 4, نواز شریف کے 5, زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنسز فریز ہیں. تو وہ چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف بھی ہو جائے, فیصلہ آ جائے, پھر ان کو ڈی فریز کر دیا. ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو مطلب یہ جناب ممد اور معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. تو یہ ڈائریکٹ جناب انہوں نے پہ الزام لگایا کہ اب فیصلے بھی حکومتوں کے اشاروں کے مطابق سنائے جاتے ہیں اور حکومتوں کے اشاروں کے بعد ہی فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا اگلی جو بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا جی کہ نیب نے القادر یونیورسٹی کا بڑا ڈونیشن بند کر دیا تاکہ یونیورسٹی بند ہو جائے. اگر القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, قوم کا نقصان ہوگا. شوکت خانم اسپتال بند ہو گیا تو مریضوں کو 10 گنا زائد خرچ کر کے علاج کرانا پڑے گا. افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ دشمنی میں اس حد تک چلے گئے کہ اداروں کو جناب جو قوم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ فریز کر رہے ہیں, ان کو جناب ڈونیشن بند کر, ان کو بند کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا ہے, آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا. دیکھیں سیاسی مخالفتیں ہوتی رہیں لیکن کسی نے ڈائریکٹ شوکت خانم کو ہٹ نہیں کیا. اب نہ صرف شوکت خانم بلکہ جناب القادر یونیورسٹی بھی باقاعدہ ہٹ کی جا رہی ہے, اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, صرف 3 ملاقاتوں کی سوا سیل میں ہی رہتا ہوں. صرف 3 ملاقاتیں جو ہفتے میں ہوتی ہیں ان میں کے لیے میں باہر آتا ہوں, ورنہ میں سیل میں رہتا ہوں. میرا سیل تندور بن جاتا ہے. کبھی نہیں کہا کہ مشکلات ہیں, بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی, صرف اس کی شکایت کی, اس کی مجھے تکلیف بھی ہے. یہ جو بہت گرمی, اب تو خیر موسم تبدیل ہو گیا جناب, سپٹمبر شروع ہو گیا, لیکن جون جولائی اگست جو گزارا ہے نا عمران خان صاحب, یہ اسی کا کام ہے. اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے سبھی کاظمی نے اپنے آپ کو 46-47 ٹیمپریچر میں انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا, اور 10 منٹ میں ان کے جو پسینے نکلے اور جس طریقے سے پانی ان کا بہہ گیا وہ دیکھنے لائق ہے. وہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ کو احساس ہو. اور خان یہ مہینوں سے یہ برداشت کر رہا ہے. اب سردیاں آ رہی ہیں اور کہتے ہیں جی سردیوں میں پھر ان کے جناب وہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں الٹا کھول دی جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سردی ہو. یہ خان برداشت کر رہا ہے. ویسے خان کو جتنی سزا دی جا رہی ہے نا جی, اس کا وہ مستحق نہیں تھا. اس کے ساتھ ظلم کر رہی قوم جو ہے نا, اس کے ساتھ زیادتی کر رہی. اور ایک بات میں کہوں اس حوالے سے, یہ سب سے جو بڑی اہم بات, شاید میں کہتا کوئی اور کہتا تو شاید نہ ہوتا, لیکن یہ بات حنیف عباسی نے کہہ دی. حنیف عباسی کہتا ہے
کہ اس نے بڑا تانا دیا. اس نے کہا تم کہتے تھے جناب قیامت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ 1 سال سے بیچارہ پڑا ہوا ہے, اور تم مثال دیتے ہو بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش قوم ہے اور تم ہجوم ہو جناب. کیا کہا ہے ویسے حنیف عباسی نے؟ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی اگلی بات کو میں حنیف عباسی کا ذرا یہ کلپ سنیں. 1 سال سے پڑا ہوا ہے بیچارہ. وہ خون کی نہریں بہنی تھیں, باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد, وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے. اور بنگلہ دیش قوم ہے, وہ قربانی دینا جانتی ہے. آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کریں نہ نکلیں, کسی نے روکا آپ کو؟ میرا خیال میں یہ ایک بات ہی جوڑنے کے لیے کافی ہے. اور جتنے مؤثر انداز میں حنیف عباسی نے, کہ وہ مخالف ہے لیکن اس نے جھنجھوڑ کے میرا خیال رکھ دیا. اور اس کے باوجود اگر ارکان پارلیمنٹ 8 سپٹمبر کو لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال میں اس قوم پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. عمران خان سے بہرحال آخری بات انہوں نے کی. عمران خان نے کہا کہ اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں. صرف سپریم کورٹ ہی ایک شناخت بچی ہے, اب یہ اسے تباہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی. ہم ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے. تو یہ جناب انہوں نے گفتگو کی. عمران خان جناب سپرٹ میں, اسے لگتا مجھے ایسے ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس طرح ڈائریکٹ ہٹ کرنا بڑے صاحب کو بند کر دیا تھا, لیکن اب انہوں نے پھر شروع کر دیا ہے. لگتا ایسے ہے کہ درمیان میں کہیں ڈیڈ لاک آ گیا, وہ جو معاملات چل رہے تھے وہ آگے نہیں بڑھ رہے. اور خان کا آپ مزاج یہ ہے کہ جب بھی مشکل آ جائے وہ پھر اٹیک کرتا ہے, وہ پھر ٹھہرتا نہیں ہے, مصلحت کا شکار نہیں ہوتا, اٹیک کر رہا ہے. اور اس وقت خان صاحب, عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بالکل فل سوئنگ بالنگ کرا رہے ہیں اور چھکے پہ چھکا لگا رہے ہیں. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.